السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام میلبرن آسٹریلیا۔ ناظرین، پاکستان میں گلی محلے کے کونوں میں ان دنوں امیگریشن کی دکانیں کھل چکی ہیں۔ یہ وہ دکانیں ہیں کہ اگر ان پر آپ جائیں تو آپ کو جو سامان ملتا ہے اسے کہتے ہیں خواب۔ یہ لوگ خواب بیچتے ہیں اور ان کے جو گاہک ہیں، خریدار ہیں، وہ معصوم سادہ لوگ پاکستانی ہیں۔ ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، وہ نوجوان جو اپنی زندگی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں ہجرت کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو خواب دیکھنا جرم نہیں ہے۔ بہتر مستقبل، روزگار اور اچھی زندگی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اس حق کی قیمت پر کچھ مائیگریشن ایجنٹ، کچھ ایسے لوگ جو کہ سادہ نوجوانوں کو باہر جانے کا جھانسا دے کر ان کی جمع پونجی، ان کی عمر بھر کی کمائی اور ان کے خوابوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد صرف ان لوگوں کی نشاندہی کرنا نہیں، بلکہ آپ کو ایک صحیح سمت پر لانا اور وہ تمام غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں جو آپ کے ذہن میں ہیں، جیسا کہ آپ جو ہی آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ یا کینیڈا پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے گاڑی موجود ہوگی، آپ کے لیے ایک جاب موجود ہوگی، آپ فوراً سے ڈالر کمانے لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی ایک دم سے بہتر ہو جائے گی اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ تمام باتیں حقیقت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے جو راستہ ہے وہ ایک چھوٹا راستہ نہیں، ایک لمبا راستہ ہے، ایک طویل راستہ ہے اور ایک کٹھن راستہ ہے۔ اس کٹھن راستے پر چلنے کے لیے جو مسائل آتے ہیں، آج ہم اس پروگرام میں ان کی نشاندہی کریں گے۔ میں نے کوشش کی ہے اور پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے یہاں میلبرن میں، جو آسٹریلیا میں مائیگریشن یا امیگریشن کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کے CEO، چیف ایگزیکٹو کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا اور ان سے بات کی۔ عمران صاحب کا بہت وسیع ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، یہ جانتے ہیں، یہ خود اس پروسیس سے گزر کر آئے ہیں ایک وقت میں، اور ابھی بھی ان کے پاس بے تحاشا اسٹوڈنٹس اور پاکستانی لوگ اور دیگر نیشنلٹیز آتی ہیں جن کے یہ مسائل حل کرتے ہیں۔ عمران صاحب کے قیمتی ٹائم میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ ہمارے پاس آئیں اور پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگوں کو وہ تمام باتیں جو ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں ہیں، ان سوالات کا جواب دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ تمام مسکنسیپشنز یا آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم دور کریں۔ شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ۔ ویزا کی کاسٹ کیا ہے جناب؟ $565 $65 اور یہ اسٹوڈنٹ ویزا آپ یہ بات بالکل اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن فی ہے جو ڈپارٹمنٹ چارج کرتا ہے، ان کی اپنی پروسیسنگ فی ہے یہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ عام طور پر ایک اپلیکیشن جب سبمٹ کرانے سے لے کر ویزا ملنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپلیکیشن پاکستان چونکہ ایٹ دا مومنٹ جو اسسمنٹ لیول ہے اس کا 3 ہے، جی، تو فائنینشیل کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں، انگلش ریکوائرمنٹ بھی اور سیکورٹی چیک بھی بہت ہائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سم ٹائم کچھ دنوں سے لے کے کچھ مہینے لگ جاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ مطابق اس کے اپلیکیشن کو آج کل 1.5 سے 2 مہینے لگ جاتے ہیں ایوریج۔ اچھا، 1.5-2 مہینے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کا سیمسٹر لیٹس سے اگر آپ کا سیمسٹر جون میں ہے تو آپ کو اپلیکیشن جنوری میں جمع کرا دینی چاہیے؟ کافی جلدی ہو جائے گی جنوری میں، لیکن فیبرری مارچ تک اپلیکیشن جمع کرا دیں، کیونکہ سم ٹائم پاسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ سم ٹائم ہولڈ بھی کر لیتا ہے اپلیکیشن، یہ بول کے کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے، لیکن آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشن وہ ٹھیک اپروو کر دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو لیٹسٹ ہم نے دیکھا انگلش میں آئلٹس جو ہے نا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آج سے ریکوائرمنٹ چونکہ میں نے واپس کہا کہ اسسمنٹ لیول 3 ہے پاکستان، جو پاکستان پاسپورٹ رکھتے ہیں، انڈیا لیول 2 ہے، تو یہ ایک فرق ہے دونوں کے بیچ میں۔ اور جو کالج وہ جانا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، اس کا لیول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آج ریکوائرمنٹ ہے تو اگر بیچلرس پہ جا رہا ہے تو یوزلی 6 بینڈ ہوتی ہیں، ماسٹرس میں جا رہا ہے 6.5 بینڈ، لیکن سم ٹائم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر یونیورسٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ لائک میڈیسن ہے، 7 ایچ سم ٹائم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ایکسٹرا بھی ہو سکتی ہے، بٹ یوزلی بیچلرس کے لیے 6 اور ماسٹرز کے 6.5۔ اچھا، ایک بڑا بنیادی سوال ہے یہاں پر کہ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ کیا یونیورسٹی کی ہے یا امیگریشن کی؟ دونوں کی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کو لیا جائے تو دونوں کی ہے۔ اچھا، یونیورسٹیز کی بھی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ویو نہیں ہو سکتی ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ انلیس جو ایپلیکینٹ ہے کوئی بڑی یونیورسٹی میں جا رہا ہو، جیسے میلبرن یونی ہے، RMIT ہے، جو لیول 1 یونیورسٹی ہے۔ لیول 3 کنٹری کا بچہ یا اسٹوڈنٹ لیول 1 یونیورسٹی میں جا رہا ہے
تو پھر آئل سی ریکوائرمنٹ اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ ویو ہو جاتی ہے. اچھا, تو دوسرے معنوں میں ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے, اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اور آپ ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کافی کم ہوگی, ویزا کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی. یونیورسٹی چاہے تو وہ ریکوائرمنٹ کر سکتے. ہمیں آتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ سم ٹائم آتی ہے اس طرح سے کہ میں نے یو کے میں پڑھا ہے جی, تو اگر یو کے میں بیچلرز کیا ہے 3 سال 4 سال کا اور ماسٹرز اپلائی کر رہا ہے RMIT میں, تو یوزلی وہ ماسٹرز کے ایڈمیشن میں آئلٹس ویو کر دیتے ہیں. اگر ویو کر دیا تو ڈپارٹمنٹ نے بھی ویو کر دینا, کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ وہ یونیورسٹی لیول 1 ہے اور پاکستان لیول 3 ہے. فار ایگزامپل اگر CSU ہے, چارلسٹن یونیورسٹی ہے, اگر کوئی اپلیکینٹ ہے, کوئی بچہ ہے, وہ چارلسٹن یونیورسٹی میں جا رہا ہے, اگر وہ یو کے سے پڑھ کے بھی آیا ہے اور اگر CSU نے اس کو ایگزام بھی کر دیا آئل سے, پر ڈپارٹمنٹ ایگزام نہیں کرے گا. ٹھیک, تو سم ٹائم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ مجھے ایڈمیشن مل گیا, مجھے ویزے کا مسئلہ نہیں ہے, اب میں ڈپارٹمنٹ کو امیگریشن کو اپلیکیشن ڈال دیتا ہوں وداؤٹ آئلس. اچھا عمران بھائی, پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے, گاؤں سے یا KP کے جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ ریموٹ ایریا, وہاں سے اسٹوڈنٹ جو ہے انگلش میں اتنا زیادہ نہیں اپنے آپ کو, آئلٹس اسپیشلی 6.5 بہت ہائی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ریکوائرمنٹ انگلش کی ہو ہی نہ تو ویزا مل جائے اسٹوڈنٹ؟ اپلیکیشن لگ سکتی ہے وداؤٹ آئلس, تو چانسز بہت کم ہے ویزے کے. اچھا, 6.5 اگر کسی کے پاس 5.5 6 بینڈ ہے جی, تو وہ انگلش یہاں پہ کر سکتا ہے بفور اسٹارٹنگ دے ماسٹرز اور بیچلرز, جس کو ہم لوگ ایلی کورس بولتے ہیں یوزلی یہاں پہ, یا جنرل انگلش بولتے ہیں, وہ کر لے اور اس کے بعد وہ ماسٹرز یا بیچلرز کر لے آسٹریلیا میں. یہاں آ کے انگلش پڑھ سکتے ہیں, پھر وہ آگے فردر اپنی ایجوکیشن, لیکن اس کے لیے تو انہیں فیس سیپریٹ دینی پڑتی ہوگی. ہاں, تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ہی آئلٹس کر کے آئیں. اچھی بات ہے. اصل میں ایک تھوڑا ڈرا بیک ہے پاکستان میں کہ BTE انڈیا میں بہت ہے اور سپورٹڈ کنٹریز میں کافی چلتا ہے, آسٹریلیا میں بھی کافی لوگ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں نہیں ہے. PTE اچھا, ایک ٹیسٹ ہے equivalent to IELTS, اور یوزلی اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک ہے یہ تھوڑا سا ایزی ہے. اچھا, تو اگر یہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ کرنا چاہیں تو آن لائن کچھ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کر ایگزامز ان کے لیے ان کو ٹیسٹنگ سینٹر میں دبئی جانا پڑتا ہے. اچھا, دبئی جا کے کچھ کلائنٹس چاہتے ہیں بٹ مینلی وہ مائگریشن پرپسز. جی, وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ تو اور زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ پاکستان میں MBA کرتا ہے, M.Com کرتا ہے, جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے تعلیم کا معیار بہتر ہو رہا ہے, وہ لوگ اگر ان بڑی یونیورسٹیز میں یا چھوٹے کالجز میں داخلہ لینا چاہیں تو ان کے لیے جلدی سے ایک ریکوائرمنٹ بتا دیں کیا کہ جلدی آئلٹس چاہیے ان کے. اوبویسلی وہ جنرل اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ فلفل کرنی ہے. فائنینشیل سم ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ دکھانا ہوتا ہے. ان کو اپلیکیشن فارم فل کرنی ہے, COE لینی ہے. once you have all provide all the documents to university, then اس کے بعد وہ COE دے دیتے ہیں. COE کا مطلب ہے کنفرمیشن آف انرولمنٹ. اچھا, آفر لیٹر, کنفرمیشن انرولمنٹ لینے کے بعد آپ اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آن لائن اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک کورس پیکیجنگ کے نام سے ابھی ایک بڑا مشہور ہوا ہے کہ آپ کو پیکیج لے لیں کورس کے, آپ ایک کورس سے دوسرے کورس میں شفٹ ہو جائیں پھر آگے فردر, اس پہ کچھ آپ بتانا پسند کریں؟ کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ ڈپلوما لیڈنگ ٹو بیچلرس میں ڈالتی ہیں, جیسے ڈیکن ہے. ڈیکن سے ڈپلوما کر لیں, ایک زمانے MIBT کے نام سے ہوتا تھا, وہ ڈیویٹاس والے کرتے ہیں MIBT ڈپلوما لیڈنگ ٹو بیچلرس. چیزم ہے, کافی یونیورسٹیز کرتی ہیں. وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیچلرس کرنا سم ٹائم اسٹوڈنٹس کے لیے ایزی نہیں ہوتا, اور ٹف ریکوائرمنٹ ہے. سپوز بیچلرس کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے 6 بینڈ, بچے کے 5.5 آئے, اس کو انگلش نہیں کرنا. تو وہ ایک سولوشن ہے, ایک شارٹ کٹ ہے کہ ڈپلوما پہلے کر لو 1 سال کا, اس کے بعد پھر نیکسٹ کورس پہ چلے جائیں. بالکل مل جائے گی آپ کو 1 ایئر کی, ضائع نہیں ہوں گے. اس کا ایک فائدہ بھی ہے. یوزلی فرسٹ ایئر کی جو بیچلر فیس ہے اور جو ڈپلوما کی فیس ہے آپس میں تھوڑی سی ڈفرنس ہے. مطلب یہ اگر آسان لفظوں میں تو یہ ایک پاتھ وے بن جاتا ہے کہ آپ BCom میں لے لیں, اس کے بعد MBA بھی وہیں سے کریں آگے فردر. ڈپلوما لیڈنگ ٹو بیچلرز. اچھا, ڈپلوما سے بیچلر. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں یا دیگر ممالک میں لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, کیا وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں یا انہیں امیگریشن ایجنٹ کے پاس ہی جانا چاہیے؟ نہیں, وہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان ایٹ دا مومنٹ اسسمنٹ لیول 3 پہ ہے, بہت ساری یونیورسٹیز ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں دے رہی. وہ یونیورسٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے, بٹ وہ جا سکتے ہیں اگر یونیورسٹی کو ایڈمیشن دیتی ہے. یوزلی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی ساری ان اسٹوڈنٹس کو ایجنٹ کی طرف فارورڈ کر دیتی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اچھا, ان کے مطلب ریکمینڈڈ ایجنٹس کی لسٹ مل سکتی ہے یہاں سے کہ مثلاً
کون کون سے ریکمینڈیڈ ایجنٹس ہیں انٹرنیٹ پہ؟ ان کی ویب سائٹس پہ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کنسلٹنٹس ہیں، ان کے پاس وہ جا کے بات کر سکتے ہیں. جی، کیونکہ میں ابھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کون سا ان میں جینون ہے اور کون سا جسٹ آپ کے پیسے ہڑپ کرنے کے چکر میں؟ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو پرانے وہ سب اچھے ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا؟ میرے خیال سے تھوڑا سا ریسرچ ورک مطلب گوگل آپ آج کل ہے. جی گوگل پاکستان میں کوشش کریں بچے جو ہے صرف انٹرنیٹ چیک کرنے کے لیے یوز نہ کریں کہ نیٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. گوگل کریں، پریپیئر کر کے جہاں پہ آپ کو جب جائیں سوال لکھ کے جائیں، سوال کریں، جی معلوم پڑ جائے گا آپ کو کہ کنسلٹنٹ کو کام آتا ہے کہ نہیں آتا. پتہ چل جائے گا. ویژن کنسلٹ جو ہماری کمپنی ہے وہ آسٹریلین بیس ہے، وہ چونکہ ہم لوگ ہمارا ایجنٹ ہے تو ڈفرنس. جی جی بالکل ٹھیک. اچھا، بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ بتائیں کہ ایک بینک اسٹیٹمنٹ میں کتنے عرصے کی ہونی چاہیے؟ 3 مہینے، 6 مہینے، سال، اور اس کے اندر کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ 3 months کی ریکوائرمنٹ ہے. جی. ایز فار ایز فنڈس آر ریکوائرڈ ڈیپینڈ اس کی کیلکولیشن ہے. اچھا. جیسے اس کے پاس اگر 1 year اپلائی کر رہا ہے اوبویسلی، یا 2 سال بھی اپلائی کر رہا ہے، تو 1 year کی لیونگ کاسٹ اس کے پاس ہونی چاہیے. جی. اور 1 year کی ٹیوشن فی پلس $2,000. اچھا، لیونگ کاسٹ اس کے پاس اور ساتھ ٹیوشن فی. تو لیونگ کاسٹ کتنی بنتی ہے ایک مہینے کی؟ رفلی $21,000 کے آس پاس کی اماؤنٹ ہے ٹوٹل ساری. $21,000 کی لیونگ کاسٹ ہے. جی. پلس جو ٹیوشن فی آپ کی سی او ای پہ لکھی ہے وہ، اور پلس $2,000 اور. جی. تو لیونگ کاسٹ 21,000 سپوز 20,000 اور فیس ہے اگر آپ کی، تو یہ 21 اور 20 $43,000 پلس 2,000. اچھا، تو لیونگ کاسٹ مطلب $1,200-1,300 مہینے کے آپ لگا لیں، پھر آپ کی فیس لگا لیں، اور سارے ایڈ کر کے آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ. 1,200-1,300 نہیں، وہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی. اچھا، ان کی اپنی $21,000 کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، سال کی 21,000 پاکستانی تقریباً بن جاتے ہیں اس وقت، کوئی 17-18 لاکھ روپے رفلی، یا 20 لاکھ آپ کرنے. تو آپ کے پاس اتنے پیسے لیونگ ایکسپینس میں، پلس آپ کی فیس، پلس ٹیوشن فیس، پلس آپ کے ایئرپورٹ ٹرانسفر، انشورنس اور چارجز وغیرہ ملا کے یوزلی $2,000 ہم لوگ ٹکٹنگ لے لیتے ہیں وچ سے. تو اتنے پیسے کتنے مہینے؟ 3 مہینے، 6 مہینے کے لیے آپ فریز کر دیں؟ اچھا، 3 آپ فکس کر سکتے ہیں، آپ سیونگ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں، آپ رننگ فائنانس دکھا سکتے ہیں، نمبر آف فیس اویلیبل ہیں. اچھا، اگر یہ عمران صاحب اگر یہ نہ ہو تو کیا میں لون لے سکتا ہوں وہاں پاکستان کسی بینک سے؟ بالکل، رننگ فائنانس کو کہتے ہیں. آپ رننگ فائنانس ایشو کروا سکتے ہیں، لیکن رننگ فائنانس کے اندر آپ ایکچوئل لکھنا ہوگا یہ رننگ فائنانس ایجوکیشن پرپز کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا، میرے ساتھ میرے اگر بیوی بچے اسٹوڈنٹ اپلیکیشن میں آ سکتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ، اگر میری شادی ہوئی ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا کہ GT کرائٹیریا فلفل ہو جائے. GT مطلب جینوئن ٹیمپرری انٹرنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلین گورنمنٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ آسٹریلیا میں جو آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، وہ کس مقصد کے نہیں ہے، آپ واپس جائیں گے اپنی کنٹری. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی لیول 3 جو پاکستان کا، تو وہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. لیول 3 کا مطلب ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن ہے ہر ملک کو اس لیول پہ رکھنے کی کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے حساب سے، اپنے دیگر معاملات کے حساب سے کس لیول پہ ہیں. تو لیول 3 پاکستان کا لیول 3 سیکیورٹی نہیں ہے، اٹس اباؤٹ کہ بہت سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کتنے لوگ یہاں پہ پرماننٹ رک جاتے ہیں، انلافل ہو جاتے ہیں، ویزا کینسلیشن کیونکہ شاید پاکستان کا ہائی ہے اور ریفیوزل ریٹ ہائی ہے، فراڈ ڈاکومنٹ بہت زیادہ ہیں، یہ سب پاکستان کو لیول 3 پہ رکھا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات پولیٹیکلی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وجہ سے دیکھیں جہاں لوگ آتے ہیں اور وہ پھر واپس نہیں جاتے، اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کے وہ حالات ہیں جو میں اپنے پروگرام میں اکثر مینشن کرتا رہتا ہوں. آگے چلتے ہیں. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ رہائش اور کھانے پینے کا اسے ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی سیپریٹ اسٹیٹمنٹ اس میں شامل ہے؟ اس کے اندر شامل ہے. بالکل. ویسے الاؤ کتنے گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ اگر یہاں آتا ہے تو کتنے گھنٹے وہ لیگلی کام کر سکتے ہیں؟ 40 hours per fortnight. مطلب 20 گھنٹے ہفتے کے؟ 20 گھنٹے ایوریج، لیکن ریکوائرمنٹ آن پیپر 40 گھنٹے 2 ہفتے کے. اچھا، اس پہ میں آپ سے ایک اور کامنٹس لینا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لانا چاہیے، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کیا؟ اگر بچے 5-6 سال سے چھوٹے ہیں تو اٹس فائن. 6 سال سے بڑے ہیں تو یوزلی ڈپارٹمنٹ امیگریشن جو بارڈر پروٹیکشن ہو گیا ہے وہ بچوں کا ایڈمیشن لیٹر مانگتا ہے، اس کے بغیر وہ ویزا پروسیس نہیں کرتا، گارڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ایڈمیشن لینا مست ہے. ہر اسٹوڈنٹس جو یہاں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پہ، ان کے بچوں کو ایکچوئل فیس دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ فری ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا، ان کے بچوں کو بھی داخلہ لینا پڑتا ہے. یہاں پر ہم لے گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم عمران صاحب سے تھوڑی سی اور باتیں کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. کہیں نہ جائیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی عمران صاحب،
آخر میں مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج؟ میسیج صرف اتنا سا ہے کہ جینوئن طریقے بہت ہیں آسٹریلیا آنے کے جی، اور ان طریقوں سے آیا جائے. میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں, سم ٹائم پتہ نہیں لاکھوں روپے دے کے ویزا لے کے آ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ ویزا پہ چلے جاؤ جاب مل جائے گی. سوری, جو لوگ ٹورسٹ ویزا اپلیکیشن پہ آتے ہیں ان کو جاب الاؤ نہیں ہے. یس, ویزا کنورٹ ہو سکتا ہے, وی لانچ اپلیکیشن. وہ لوگ جو ٹورسٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں ان اسٹوڈنٹ پہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ نہ سوچا جائے کہ یہ ضروری ہے یا کمپلسری ملنا ہی ملنا ہے, ایسا نہیں ہے. اور بورڈ سے لوگ آ جاتے ہیں, اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ طریقے سے نہ آئیں, لیگل طریقے سے آئیں. لیگل طریقے بہت ہیں. کوئی انفارمیشن چاہیے وہ کانٹیکٹ کریں, ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن اویلیبل ہے. اچھے کنسلٹنٹس بھی ہیں پاکستان انڈیا میں, ان سے کانٹیکٹ کریں, لیکن طریقے سے آئیں اور یہاں پہ تاکہ پرابلم نہ ہو, لافل طریقے سے آئیں. بالکل, بہت بہت شکریہ عمران آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. بالکل, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آپ نے چیف ایگزیکٹو ویژن آسٹریلیا کے جو ہیڈ ہیں عمران لاکھانی صاحب, ان کی باتیں سنی. عمران لاکھانی صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ ایک درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں. انہوں نے کھل کر اپنا اسٹوڈنٹ ویزا پر بات کی. آپ کے اس پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا. آپ کے لائک, کامنٹس اور شیئرنگ, اس سے اس پروگرام کو تقویت ملتی ہے. میں اور میری ٹیم آپ کے پازیٹیو یا نیگیٹو فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے, اور اس فیڈ بیک کے بعد ہم اس پروگرام کی جو سیریز ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہے ویزا کیٹیگریز ٹو آسٹریلیا, اس پر ہم مزید بات کریں گے. انشاءاللہ عمران صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہوں گے. ان کے قیمتی وقت میں سے ہم ضرور آپ کے لیے وقت نکالیں گے اور آپ کے لیے ایک صحیح منزل اور ایک صحیح راستے کا تعین کریں گے. اگلے ہفتے تک پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اجازت دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ.